بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ آج کا عنوان ہے بورن ٹو رول۔ اسے محترم محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب ٹیکہ سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بورن ٹو رول پنجابی زبان کی مثال ہے، جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے، یعنی جن کے گھروں میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، ان کے بیوقوف بھی عقل مند ہوتے ہیں۔ پاکستان میں چند سیاسی خانوادوں کے باری باری برسر اقتدار آنے کے علاوہ اصل راج بیوروکریسی کا ہی رہا ہے۔ ہر حکومت کی کامیابی اور ناکامی اس کی مرہون منت ہوتی ہے، اور ہر آنے والا برادرز کی مدد کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس فری میسن ٹائپ گروپ میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے بے پناہ قابلیت اور اعلیٰ اہلیت۔ اس گروپ میں داخل ہونے والے یقیناً ملک کی کریم ہوتے ہیں اور سونے کا دماغ رکھتے ہیں۔ اس جماعت میں شمولیت قدر مشکل کام ہے، لیکن جب ایک بار یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی زندگی اختیارات، مراعات، دبدبے اور عیش و سکون سے بھرپور ہے۔ ان کے پائے کی قابلیت نہ رکھنے والے بڑے خاندانوں کے سپوت سروسز کے پچھلے دروازے سے نامزد ہو کر آ جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کیٹیگریز میں نہ آنے والے تو ان سے بھی بڑھ کر خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس عام آدمی اگر بہت کوشش کرے تو کسی سرکاری یا نیم سرکاری محکمے میں سپاہی، کلرک، چپڑاسی آ سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس بڑے نوٹ ہیں تو سینئر کلرک آفیسر اور ASI بھرتی ہو کر گریڈ 11 میں ریٹائر ہو جائے گا۔ کسی کی فیملی اگر بہت ہوشیار ہے اور ہر درجہ میل ملاپ رکھتی ہے تو ان عہدوں سے ذرا بڑا عہدہ لے کر 10 سال کی تاخیر سے اپنے اس مقام تک پہنچ جائے گا، لیکن ان سے بڑے انتہائی بااثر خاندانوں سے متعلق افراد، جن کا تعلیمی معیار سفارش کی بنیاد پر کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیا جاتا ہے، پہلے پرائیویٹ اداروں میں بڑے عہدوں پر وارد ہوتے ہیں اور پھر اپنی نااہلی کی وجہ سے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ادارے میں پہنچتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات دیکھیں کہ اپنے اثر و رسوخ سے کھوٹے سکے چمکا کر ہر بار چلا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بار سے زیادہ اچھے بھاؤ پر، اور یہ دھتکار ان کا سابقہ تجربہ ویلیڈ ایکسپیرینس بن جاتی ہے، جس کے بل پر یہ لوگ آخرکار کسی ادارے کی ڈائریکٹوریٹ کی سربراہی سنبھال لیتے۔ یہ سلسلہ تشکیل پاکستان سے آج تک جاری ہے۔ اگر میں ان ہونہار ثبوتوں کا عطا پتہ بتا دوں اور ان کی قابلیت کا بھید کھول دوں تو شاید 1-2 دن بعد کسی جگہ نامعلوم مقتول کے طور پر پایا جاؤں گا۔ ان آسامیوں پر کبھی کبھار ٹیکنوکریٹس کو بھی لایا جاتا ہے، ورنہ تو ان پر سیاسی خانوادوں، زمینداروں یا UP، حیدرآبادی، جلندری اور امرتسری گروپوں کا ہی قبضہ رہتا ہے۔ ان طبقات کی کلوز کوآرڈینیشن
نے ایک طرف تو لاکھوں لوگوں کو اہلیت کے باوجود بیکار رکھا اور ملک کو جوہر قابل کے استفادہ سے محروم کیا، نیز ان جاہل اور نااہل افراد کے فیصلوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور دوسری طرف ان کے دیگر ماتحتوں کو ان حالات نے اپنے آپ سے نفرت کرا دی۔ حقوق کے غصب ہونے اور انصاف نہ ملنے سے ان کی کارکردگی بھی ناقص ہوئی اور ان کا اپنے آپ پر اعتماد ختم ہوا، اور ان کے دلوں میں انتقام کی آگ سلگنے لگی۔ معاشرے میں یہ ناانصافیاں زور شور سے جاری ہیں۔ بہت پہلے کسی نے برطانوی وزیر اعظم سے کہا، آپ کا ملک فلاں حالات کی وجہ سے کہیں ختم نہ ہو جائے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس سے پوچھا، کیا تم محسوس کرتے ہو کہ ہمارے ہاں انصاف ناپید ہو گیا ہے؟ جواب ملا، نہیں تو؟ برطانوی وزیر اعظم نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے بتایا، جب تک ملک میں انصاف موجود ہے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ پاکستان میں ناانصافیاں، زیادتیاں اور دباؤ کون ختم کرے گا؟ اور عام دروازوں سے داخل ہونے کی بجائے یہ روشن دانوں سے داخل ہونے والے کب رکیں گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، یا شاید کبھی وقت آ ہی جائے تو یہ ایک خونی انقلاب کا راستہ ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ بورن ٹو رول۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کریں اور سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔